جی میں ایوب ترین ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا دورہ پشین کا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جشن آزادی کے سلسلے میں پشین کا دورہ کیا۔ پشین ریسٹ ہاؤس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی، اور اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی جو ضلعی قائدین تھے اور قبائلی معتبرین تھے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ جشن آزادی کے سلسلے میں اس تقریب میں مختلف اسکولوں کے بچوں اور بچیوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر جو اسمبلی کے ارکان ہیں منتخب پشین سے، جس میں اصغر ترین ہے، اسفندیار خان کاکڑ ہے اور سید ظفر آغا ہے، وہ بھی موجود رہے۔ ان کے اعزاز میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اعزاز میں ایک پرتکلف زورانہ بھی دیا گیا، اور اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بعض اہم نکات وہ پوائنٹ آؤٹ کیے تھے۔ اس میں ایک، اگر میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے نکات سے قبل پشین کے تھوڑے سے مسائل پہ بات کروں، اس میں سب سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یارو سے پشین تک کا جو سڑک ہے اس کی حالت انتہائی گمبھیر ہے، اور دوسری جانب اگر پشین سے ڈب خانزی کراس تک آپ جاتے ہیں جو اصغر ترین کا حلقہ بھی ہے، اور اسی راستے سے جو ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں، خاص کر اسفندیار خان کاکڑ جو برشور سے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس وقت رکن اسمبلی ہے، ان کا آنا جانا بھی سڑک سے، تو اس سڑک کی جو حالت ہے وہ انتہائی ناگفتبے ہے۔ اور ساتھ ساتھ پشین میں جو نوجوان نسل ہے جن کی جو زیادہ تر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بے روزگاری سے دوچار ہے، اور وہاں منشیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں میں۔ لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو ایک اہم اعلان کیا کہ پشین میں سپورٹس کمپلیکس بنایا جائے گا، اور اس کو لوگوں نے بہت ویلکم بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو حادثات ہوتے ہیں اس کی روک تھام، یا اس سے جو اموات ہوتے ہیں یا لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے بھی وزیر اعلیٰ نے 1122 کا ایک اعلان کیا۔ میرے خیال میں یہ ایک اہم اعلان تھا جس پہ ابھی دیکھنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کہاں تک اس پہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن سب سے جو بڑی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ بلوچستان بالخصوص پشین میں غیر حاضر اساتذہ کا، یعنی جو سرکاری اسکول ہے ان میں جو غیر حاضر اساتذہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بہت زیادہ سختی سے نوٹس لیا، اور یہ ایک ہدایت بھی کی کہ میرا اگلا جو دورہ ہوگا تو ضلع پشین میں 100% اساتذہ کی حاضری یقینی بنایا جائے۔ بدقسمتی سے ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی، تو ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، میں ان اساتذہ کی بات نہیں کروں گا جو حاضری دیتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو بچوں کی خدمت کر رہے، جو اس صوبے کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی تو جتنی تعریف کی جائے ان اساتذہ کی جو پڑھاتے ہیں وہ ناقابل وہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر احترام ہونا چاہیے تو وہ اساتذہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے اساتذہ ہیں، اگر ہم پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں تو پشین سمیت بلوچستان میں 30% ایسے اساتذہ ہیں جو ہمیشہ ریگولر غیر حاضر رہتے ہیں، اور یہ وہ اساتذہ ہے کیونکہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پنجابی اساتذہ ہے، لیکن ابھی بات کریں تو پشین کے جو پشین سمیت جو پشتون اضلاع ہے اس میں زیادہ تر پشتون اساتذہ ہیں۔ اگر ہم بلوچ علاقوں کی بات کریں گے تو اس میں زیادہ تر بلوچ اساتذہ ہے، اور ایک اور افسوسناک عمل یہ بھی ہے کہ ان میں زیادہ تر وہ اساتذہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ استاذ جو اسکول میں پڑھانے کے لیے ان کو صبح ریگولر جانا چاہیے، وہ
اپنی پارٹی کے جو مرکزی دفتر ہے یا صوبائی دفتر ہے یا ضلعی دفتر ہے یا تحصیل کی سطح پہ جو دفتر ہے اس پہ زیادہ وہ حاضری دیتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ان اساتذہ کی حاضری اسکولوں میں یقینی بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، میں بات کروں گا مولانا فضل الرحمان کے، کیونکہ بلوچستان میں جماعت کا بہت زیادہ ہولڈ ہے، اور یقیناً جو اساتذہ ہیں وہ بھی جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح پشتونخوا ملی قوم پارٹی ہے، ان کے بھی بہت سارے ورکر جو ہے وہ ٹیچرز ہیں، اور اگر ہم بلوچ بیلٹ کی بات کریں گے تو سردار اختر جان مینگل ہے بلوچستان نیشنل پارٹی، اس سے بھی بہت سارے اساتذہ ایسے کہ ان کے ورکر ہیں۔ اور دوسرا طرف سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، ہم بات کریں گے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی، تو اس پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیچر ہیں۔ لیکن یہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین جس کے میں نے نام لیے، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سختی سے اپنے ان کارکنوں کو یا ان ورکرز کو ہدایت کرے جو کسی نہ کسی اسکول میں ٹیچر ہے، وہ اپنا حاضری یقینی بنائے۔ بات کریں گے ہم اوورآل تعلیم کی، تو جو اس سال کا بجٹ ہے بلوچستان کا، اس میں آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ جو بجٹ رکھا گیا وہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص کیا گیا ہے، یعنی 146 ارب روپے سالانہ بلوچستان میں جو بچے ہیں ان کی تعلیم پہ خرچ کی جا رہی ہے، اور 48 سے 49 ہزار ایسے ٹیچرز ہیں جو بھرتی ہے، اس میں 30 ہزار کے لگ بھگ جو مرد ٹیچر ہے اور 18 سے 19 ہزار خواتین ٹیچرز ہیں، کوئی 7 سے 8 ہزار ملازمین محکمہ تعلیم میں موجود ہے، اور ان کے لیے جو بجٹ رکھا گیا وہ 146 ارب روپے ہے۔ یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم ان بچوں پہ ماہانہ پرائیویٹ پیسے خرچ کریں گے اس بجٹ میں، تو یہ 5 سے 6 ہزار روپے ان پہ بنتے ہیں، اور اس طرح کے دے سکتا ہے۔ یہ اتنے زیادہ رقم بلوچستان کی حکومت نے محکمہ تعلیم کے لیے مختص کی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بہت سارے اساتذہ نہ صرف غیر حاضر ہیں، بلکہ کئی علاقوں میں ایسے اساتذہ بھی ہے جو بیرون ملک میں ہیں، اور انہوں نے اپنے یہاں عوضی ٹیچر رکھے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کو 10,000 15,000 20,000 پہ رکھا ہوا ہے اور وہ یہاں پڑھا رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی سب سے پہلے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا حاضری یقینی بنائے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جس طرح کہا ہے، حکومت بلوچستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو غیر حاضر اساتذہ ہے ان کے خلاف ایکشن لے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جب حلف لیا تھا فروری میں اس سال، تو اس کے بعد مارچ میں انہوں نے بعض 2000 کے قریب ایسا اساتذہ تھے جو مسلسل غیر حاضر تھے، ان کو خلاف کارروائی کی تھی، ان کو معطل کیا تھا۔ ابھی بھی یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو اس کا نہ صرف یہ حکومت سے توقع کی جا رہی کہ جو غیر حاضر اساتذہ ہیں ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے، بلکہ ساتھ ساتھ جو خالی اسامیاں ہیں، کیونکہ بلوچستان میں 2019 کے بعد کوئی بھرتی نہیں ہوئی محکمہ تعلیم میں، 9 سے 10 ہزار کے قریب جو اسامیاں ہیں اس پہ انٹرویوز بھی ہوئے، ٹیسٹ بھی ہوئے، تو ان کو فل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے آنے والا اساتذہ کی تربیت کی جائے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائیں اور کس طرح وہ اپنا حاضری یقینی بنائیں، کیونکہ اگر ہم بجٹ خرچ کر رہے ہیں اساتذہ کی حاضری کو اسکولوں میں یقینی نہیں بنا سکیں گے، تو اس صورتحال میں بلوچستان کی جو تعلیم کا اس وقت جو ریشو ہے یا درجہ بندی ہے، وہ اوپر کی جانب جانے کی بجائے مزید نیچے آ جائے گی۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگلے ولاگ تک مجھے ایوب ترین یعنی میری ٹیم کو اجازت دی جائے، جہاں بھی وہ خوش رہے، آباد رہے۔